باب تعلیم رجل امتہ و اہلہ. دیکھیں کوئی آدمی امتہ، کوئی آدمی اپنی باندی کو تعلیم دیتا ہے، امتہ و اہلہ، اپنے اہل کو تعلیم دیتا ہے، بیوی کو تعلیم دیتا ہے. یہ اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. اچھا اب دیکھیں کہ یہاں پر ایک آدمی کا باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، 3 افراد ایسے ہیں انہیں دوہرا اجر ملتا ہے. اب 3 افراد کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد. پہلا بندہ تو وہ ہے کہ جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا. اب یہاں پر اہل کتاب سے کیا مراد ہے کہ وہ ایک آدمی جو اہل کتاب سے ہو. یہاں پر مختلف قول ہیں. وہ یہ ہے کہ اپنے نبی پر ایمان لایا، یعنی جو اللہ کے نبی پیغام لے کر آئے وہ اسی طرح سے اس پر کاربند رہا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیغام حق سنایا تو پھر وہ ادھر مائل ہو گیا. پہلے شرک کے بغیر اپنے نبی پر وہ ایمان لا چکا ہے، شرک اس نے نہیں کیا، جو تعلیمات نبویہ ہیں انہیں اختیار کیا، اور انہیں اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ جب حضور نے ادعا فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی میں سوار ہو گیا. اسے دوہرا ثواب دستیاب ہوگا. وہاں پر پہلی شریعت کے مطابق کام کرنے پر بھی، اور پھر یہ ہے کہ یہ اب حضور کی کشتی میں سوار ہو گیا. اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کا عمومی اجرا ہے نا، کہ جب کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ ہو یا بعد میں جب بھی کوئی اہل کتاب، یعنی آج بھی کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی بھی ہے، جس وقت وہ اسلام لے آتا ہے تو اسے پہلا بھی ثواب دستیاب ہوتا ہے اور بعد والا ثواب بھی دستیاب ہوتا ہے. مگر یہ بات کہ وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں پر اس آدمی کے لیے 2 اجر، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہت سے لوگوں نے یہ لیا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اعلان نبوت کا زمانہ، اس زمانے میں جب کسی نے اپنے نبی کو مانا، شرک بدعت نہ کیا، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مانا، تو اسے دوہرا ثواب ہوگا. دوسرا بندہ کون ہے؟ والعبد المملوک اذا ادا حق اللہ و حق موالیہ، وہ غلام جو اپنے دنیا کے جو مالک ہیں ان کا بھی پورے طریقے سے حق ادا کرتا. وہ چونکہ وہ ان کا غلام ہے، وہ گھر کا کام کاج، دوسرا تیسرا فلاں یہ سارے کام کاج جو کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اپنے رب کا بھی حق ادا کرتا ہے. یعنی اگر بالفرض دن بھر وہ خدمت میں اپنے دنیا کے مالک کی خدمت میں مصروف رہتا ہے تو اپنی رات اپنے رب اور مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. برجل کانت عندہ امت، اور ایک اور بندہ کہ جس کی باندی ہو، وہ اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں، اس کو خوب ادب سکھائے اور بہترین سے ادب، فاحسن تادیبہا، ادب سکھائے، وعلمہا فاحسن تعلیمہا، اور خوب اس کو علم دے، ثم آتاقہا، پھر اس کو وہ آزاد کر دے، فتزوجہا، آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لے. چونکہ باندی کے ساتھ تو نکاح نہیں ہوتا، وہاں پر وہ صنفی معاملات، گویا کہ یوں سمجھیے جو باندی ہوتی ہے اس کا ساتھ سرکاری نکاح ہو چکا ہوتا ہے. جب وہ باندی اس کی ہوتی ہے، وہ خرید لیتا ہے، گویا کہ سرکاری نکاح میں ہے. تو اب وہاں پر وہ نکاح جو اس نے پہلے کیا، وہ بعد میں اس کو آزاد کر دیا، اور اس کے آزاد ہونے کے بعد پھر اس سے دوبارہ نکاح کرتا ہے. ایسے حالات میں فلاح اجران، اس بندے کو بھی 2 اجر ملیں گے. اہل کتاب حضور پر ایمان لایا، 2 اجر ملے گا. بالکل اسی طرح سے اگر کسی آدمی نے، اس کی کیفیت کیا ہے کہ وہ کسی کا مملوک ہے اور حق پورا ادا کرتا ہے، اپنے دنیا کے مولا کا بھی اور آخرت کے والا بھی، اس کو بھی 2 اجر ملے گا.
وہ شخص جس نے اپنی باندی کی خوب تربیت کی، اس کو آزاد کیا، بعد میں اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کو بھی اجر ملے گا۔ اس طرح سے باب عزت الامام النساء و تعلیم، کوئی بھی شخص وہ امام ہے، وہ عورتوں کو تربیت دیتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ الگ عورتوں کو تربیت بھی دی جا سکتی ہے بشرطے کہ حفاظتی اقدامات بھرپور ہوں۔ صرف عورتوں کی مجلس محفل ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک ایسا کیس آیا بھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راویہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جلوہ فگن ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے۔ فظن انہم لم یسمعوا النساء، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محسوس کیا کہ خواتین دور تھیں، شاید کہ ان تک میں اپنی بات پہنچا نہیں سکا۔ فوعدہن وامرہن بالصدقہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں نصیحت بھی کی اور حکم دیا کہ صدقہ و خیرات کیا کرو۔ فجعلت المرأة تلقی القرطہ، اور عورتوں نے کیا کیا، اپنی بالیاں، اپنی انگوٹھیاں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپنا شروع کر دی۔ حضرت بلال نے بھی وہ ایک کپڑا پکڑا ہوا ہے، جیسے ہمارے یہاں پر ایک جھولی پھیری جاتی ہے، ہمارے یہاں تو یہاں پر 2 آدمی ہوتے ہیں، مگر ایک آدمی بھی کافی ہے، حدیث پاک سے یہ احساس ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اکیلے ہی تھے تو وہ جمع کر رہے تھے۔ ویسے آج 2 ہی ہونے چاہیے، کیونکہ جھولیوں کے جو معاملات ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کو شک شبہ پڑ جائے کہ جو جھولی پھیرنے کے بعد جو ہمارے انتظامیہ کے بندے نے جھولی پھیری ہے، کہیں اس نے اپنے پاس تو نہیں رکھ لی، تو تہمت والی جگہوں سے ہمیں بچنا چاہیے کسی بھی۔ اسی طرح سے یہاں پر جو عالم دین سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کوئی رقم مسجد کے حوالہ سے، مدرسہ کے حوالہ سے، تعمیرات کے حوالہ سے وہ جلدی سے جلدی بری ذمہ ہوں۔ وَبِلَالْ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کی ایک طرف میں وہ لے رہے تھے۔ وَقَالَ اسماعیل عن ایوب عن عطاء قال ابن عباس اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اس انداز میں عورتوں کو واعظ و نصیحت فرمانا اور پھر عورتوں کا آگے پیش کرنا، کیا عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی کچھ پیش کر سکتی؟ اب دیکھیں نا، عورتیں پیش کر رہی ہیں، دیکھیں 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عورتیں بذات خود مالک ہیں، زیور عورتوں کی ملکیت ہوتا ہے، کانٹے ہیں، بالیاں یا سسرالیوں نے دی ہیں یا شوہر نے اسے دے دی ہیں یا اس کے والدین نے اسے دے دی، تو یہ چیز جو عورت کے پاس اس کی مالکہ ہے وہ بغیر کسی روک ٹوک کے کسی کو خیرات کر سکتی ہے۔ ہاں البتہ وہ چیز جو مالک کی ہے، اس کے شوہر کی ہے، وہ دیکھے کہ شوہر کے تیور کیسے ہیں۔ بعض شوہر کہتے ہیں بھی کوئی بات نہیں، جیسے تم کر لو ٹھیک ہے، تو جیسے وہ خاتون کر لے گی ویسے ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو وہاں پر اس کا شوہر محسوس کرتا ہے کہ کوئی کسی کو آٹا، جیسے آج کل بڑا مہنگا ہے، کہ اور میری عورت کسی کو آٹا نہ دے، گھر کے اندر ملنے والے اس کے زیادہ نہ آئیں، تو عورت کو گھر کے حالات کے پیش نظر اس طرح سے چلنا چاہیے جیسے اس کا شوہر کہہ رہا ہے۔ مولانا یہاں پر اسی طرح سے حدیث پاک کے حرص کے حوالہ سے کہ حدیث پاک کے کو لینا ہے، اور پھر وہاں پر حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں اس کے لینا، بلکہ از خود کسی سائل کا پوچھنا۔ اور حضور بڑے خوش ہوتے تھے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، حضور سے پوچھا حضور یہ آپ عطا فرمائے کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے حوالہ سے سب سے خوش بخت ترین بندہ کون ہوگا؟ حضور خود فرماتے ہیں لأشفعن یوم القیامت اکثر مما فی الارض من حجر و شجر، سرکار فرماتے ہیں درختوں کے پتے، پتھر، قطرے یہ تھوڑے ہیں، اور جن لوگوں کی شفاعت کر کے میں انہیں جنت کا مالک بناؤں گا وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ حضور سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حضور آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا حضور آپ نے رب سے رضا کا اظہار فرما دیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نہیں،
ابھی تک میں نے وہ اظہار نہیں کیا۔ رب سے راضی ہونا تو ایک یقینی امر ہے، مگر ایک خاص قسم کی رضا کا اظہار ابھی تک نہیں کیا۔ سب کچھ ملا مگر ابھی نہیں کیا۔ حضور کیوں؟ فرمایا واللہ لا ارضى وواحد من امتی فی النار، جب تک میری امت کا ایک بھی بندہ جہنم میں جل رہا ہوگا تب تک تو میں رضا کا اظہار نہیں کروں گا، اور جب آخری امتی کو جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دیا جائے گا میں اپنے رب سے رضا کا اظہار کر دوں گا۔ تو شفا کہتے ہیں کہ کسی کا ملا ہوا نہ ہے نا، بطر شفا کلی یا جوڑا، یہ ہم پوچھتے بھی ہیں، تو شفا ان کا معنی ہے شفا کا بھی شفا اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہاں پر ایک آدمی وہ مال کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، تو یہ شفاعت یہ بھی اسی سے ہے کہ یہاں پر شفاعت، یہاں پر وہ چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عنایت سے رب ذوالجلال کے کرم کو بندہ اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ حضور سب سے زیادہ خوش بخت کون ہوگا؟ لقد ظننت، حضور نے فرمایا مجھے ابو ہریرہ یہ احساس تھا، یہ سوال جو ہے نا یہ والی بات وہ تم ہی پوچھ سکتے ہو۔ ان حاضر حدیث احد اول من کا، یہاں پر جو سب سے پہلے پوچھنے والے تم ہی ہو سکتے ہو۔ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم حدیث کے معاملہ میں بڑے حریص واقع ہوئے، تم کوئی نہ کوئی بات پوچھتے رہتے ہو تاکہ تمہیں وہ محفوظ رہے۔ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوش نصیب ترین بندہ وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ایک ہے۔ سب سے زیادہ خوش قسمت ترین وہ شفاعت کے اعتبار سے وہ ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔